افضل الصلاۃ و اکمل الصلاۃ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور رمضان کے ساتھ جو خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کے حوالے سے خدا کی بستی میں چل رہی ہوں، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد وقاص شافت۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، اور اس میں ایک انعام جو ہے وہ ان طاق راتوں کے اندر ایک ایسی رات کا ہونا جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا۔ یہ راتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اور اس کے اندر عبادت کرنے کو 80 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مہیا کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منسوب ایک واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ اصحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کر ایک واقعہ ڈسکس کر رہے تھے بنی اسرائیل کا، اور آپ فرما رہے تھے کہ ایک ایسا شخص جس نے 80 سال تک دن کو روزہ رکھا اور جہاد بھی کیا، رات کو قیام اللیل بھی کیا، اس طرح اس نے اپنی زندگی کے 80 سال گزارے۔ صحابہ کو بڑا رشک آیا اور صحابہ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ وہ تو بڑا متقی شخص ہوگا، وہ تو ہم سے بازی لے گیا، ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں، ہماری تو عمر بہت کم ہے، ہم تو اس کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے تو اس طرح زندگی گزاری کہ 80 سال تک تو وہ عبادت گزار بنا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، تو ہماری زندگیاں تو بڑی مختصر ہیں، تو ہم اس کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی سابقہ امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو ان کو بڑا موقع ملتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اپنے کئی سال جو ہے وہ عبادتوں کے اندر گزار سکیں۔ تو اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ قدر نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے اس میں عبادت کرنا 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اگر ہم 1000 ماہ کو کنورٹ کریں تو یہ 80 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جبریل امین جو ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، والروح، اور پھر وہ سلام کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ فجر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی امت کو کہ تمہیں بھی ایک ایسی رات مل گئی ہے، گو کہ تمہاری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن تمہارے پاس یہ راتیں ہیں، اگر ان راتوں کے اندر ایک رات ایسی ہے، ان طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، اور پھر 29ویں رات کو، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اور اگر تمہیں یہ مل جائے تو پھر سمجھ لیجئے نا کہ تمہیں 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ طاق رات ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بھی بتائیں کہ اس رات کو زیادہ تر جو ہے وہ رات کے کسی پہر میں جو ہے وہ بارش کا سلسلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جب صبح طلوع ہوتی ہے تو سورج کی روشنی جو ہے وہ اتنی چمکدار نہیں ہوتی، یعنی زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا، گرمی کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ یہ چند نشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اور جب وہ اس عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو جب جبریل امین اس سے آ کے مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں،
فرشتے بھی اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور خود جبریل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں اس شخص سے. تو جب وہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ نشانیاں بتائی گئیں کہ اس رات کے اندر عبادت کرنے سے اگر آپ کو اس طرح کا کوئی کیفیت محسوس ہو کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کر رہا ہے، آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے، آپ رقت قلبی کے اندر اور رقیق القلبی کے عالم کے اندر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت کے اندر، اللہ کے خوف کے اندر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس رات میں وہ رات عطا فرما دی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر اس کا ذکر فرمایا. میں چند باتیں اس حوالے سے آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اپنے اپنے تائیں جو ہے وہ عبادات کی، اس کے بعد والے تابعین نے بھی، تبع تابعین نے، اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور ہر ایک نے اپنا ایکسپیرینس شو کیا. اور زیادہ تر جو اقوال ملتے ہیں صحابہ کے، علماء کے، مفسرین کے، وہ 27ویں شب کے ملتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 27ویں ہی کو ہو سکتا ہے یہ 21ویں رات ہو سکتی ہے. ہر سال اللہ تعالیٰ اس کو بدلتا رہتا ہے. 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ گمان جو کیا گیا علماء کا وہ 27ویں کا کیا گیا، کیونکہ زیادہ تر جو علماء کو، صحابہ کو، تابعین کو، اولیاء اللہ کو جو یہ رات ملی، وہ ان راتوں میں اکثر رات جو تھی وہ 27ویں کی تھی. اس کے اوپر مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ قسم یاد فرما کے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ یہ 27ویں شب ہے. اس لیے 27ویں شب کو ہی زیادہ تر قرآن خوانی کا ختم قرآن ہوتا ہے، تراویح مکمل ہوتی ہے، قرآن مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 27ویں شب کو ہی لوگ جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہے وہ جشن نزول قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ محافل کی جاتی ہے مساجد کے اندر. تو زیادہ تر گمان یہی کیا جاتا ہے کہ یہ 27ویں شب ہی ہے. لیکن پھر بھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کو مختلف طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر رات میں اور خصوصاً طاق رات میں عبادت کریں اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور جب یہ رات پا لی جائے تو ناظرین ہماری 80 سال کی جو عبادات ہیں وہ قبول ہو جائیں گی. لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا خصوصی طور پہ ذکر فرمایا. ان لوگوں کی اس رات بھی عبادات قبول نہیں ہوتی اگر وہ سچی توبہ نہیں کرتے. ان میں سے ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرے نمبر پر جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو اس رات میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک قول کے مطابق جو سود خور ہے، جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اس کی بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور توبۃ النصوحہ نہیں کرتا تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ عبادات کو اس رات میں قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اس رات کی فیوض و برکات سے ہمیں نوازے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس عشرے کے اندر جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.